بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت پاکستان کی سیاست کا میلہ سج چکا ہے اور بڑا مومنٹم بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پیدا ہو گیا، ایک دم سے تحرک پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ تحرک جو ہے وہ ایک دم سے جو لاسٹ ویک کہہ لیں وہ ہوا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کی دعوت کے اوپر ان کو لبیک کہتے ہوئے زہرانے کے اوپر آ گئے۔ وہاں پر مریم نواز بھی موجود تھیں اور نواز شریف صاحب کو بھی پھر رابطے کر کے بتا دیا گیا کہ جی ان سے بات ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ جی کہ ہم جو ہیں وہ مطلب یہ کہ کوئی ہماری کوئی شرط کسی بھی قسم کی نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے میں جو بھی چیزیں بتائی گئی ان کی بات کر رہا ہوں۔ پوائنٹ میں جو میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ڈرائنگ روم کی پالیٹکس اپنے عروج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے آج، یعنی اور جو پچھلے لاسٹ ویک سے یہ کام شروع ہوا تھا اس کو اگر میں یہ کہوں کہ وہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ کل سی کا اجلاس بھی تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہاں پر کیا باتیں ہوئیں یہ بھی غور طلب ہیں، لیکن اس سے زیادہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پتہ کرنے آگے، عیادت کرنے جناب چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کرنے کے لیے آگے۔ اور بنیادی طور پر یہ جو عیادت ہے یہ دوسرے الفاظ میں سیاست ہے، یا کہہ لیں کہ عیادت کے نام کے اوپر سیاست ہو رہی ہے۔ ویسے بھی کسی مہاپرش سمجھ رہے ہیں نا، کسی عظیم ہستی نے یہ والی بات کہی تھی کہ جو سیاستدانوں کے شادیاں غمیاں خوشیاں جو بھی ہوتی ہیں وہ ان پر سیاست ہی ہوتی ہے۔ تو یہ سیاست ہو رہی ہے، سادہ سی بات ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سیاست سے بالآخر نکلے گا کیا؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی اس سیاست سے تبدیلی کا کوئی نیا راستہ نکلے گا، لیکن سوال اس کا جواب اگر ہم یہ پا کر خوش ہو جائیں، تسلی کر لیں، تو پھر تو ایک اور بات ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سیاست کا قبلہ بھی بدلے گا؟ سوال تو یہ ہے جو لگ رہا ہے کہ نہیں بدلے گا۔ آج کی میں آپ کو تازہ ترین صورتحال بتا دیتا ہوں، بلکہ کل سے ہم شروع کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب عیادت کرنے آئے تھے چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کے دوران جو ہیں وہ آج اس کا ذکر جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے MKM کے وفد سے ملاقات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کیا کہ آصف علی زرداری صاحب ہاسپٹل میں بھی آنا چاہتے تھے، ہم نے ان کو ہاسپٹل میں آنے سے روک دیا تھا چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کرنے کے لیے، لیکن جب ہم گھر شفٹ ہو گئے چودھری صاحب کو لے کر اور چودھری صاحب اللہ خیر رکھے کہ صحت یاب ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ پہلے آپ نے روک دیا تھا، اب میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، چونکہ وہ لاہور میں ہی آلموسٹ شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، تو وہ آگے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان جو کہہ لیں کہ میجر جو مقصد تھا وہ تو ملاقات کا جو میجر مقصد تھا وہ تو عیادت ہی تھی، لیکن باتیں وہاں پر کئی اور بھی ہوئیں، اور پھر یہ خبر چلی کہ جی کہ اس بیٹھک میں یا اس نشست میں چودھری برادران کے ڈرائنگ روم میں ہونے والی جو نشست تھی اس میں تبدیلی کے اوپر بھی بات ہوئی، تحریک عدم اعتماد کے اوپر بھی بات ہوئی، اندرون خانہ جو ذرائع سے خبریں آئیں، لیکن جو پاکستان مسلم لیگ کاف ہے انہوں نے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا حصہ بننے سے آصف علی زرداری صاحب کو انکار کر دیا۔ یہ خبر آج کے اخباروں میں شائع ہوئی ہے، لیکن جو چودھری پرویز الہی صاحب نے آج میڈیا سے جو گفتگو کی ہے اس گفتگو سے تو اس خبر کی نفی ہوتی ہے، اور وہ گفتگو انہوں نے یہ ایک سوال کے جواب میں کہی کہ چونکہ MKM کا وفد بھی بنیادی طور پر 2 ایجنڈے لے کے آیا تھا۔ ایجنڈا نمبر 1 کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کرنا، اور ایجنڈا نمبر 2 لوکل گورنمنٹس کا بل جو سندھ حکومت نے پیش کیا ہے اس کے اوپر بات کرنا۔ تو اب اس ملاقات کی بریفنگ یا کہہ لیں اس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو بات کہی چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور اس کی تائید ہلکے پھلکے انداز میں جو عامر خان صاحب نے MKM کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہی، وہ یہ تھی کہ ابھی جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ اس کے خد و خال ابھی طے ہونا باقی ہیں، ابھی تو بنیادی اور ابتدائی باتیں ہو رہی ہیں یا رابطہ کاری مہم شروع ہے، تو جب کوئی کنکریٹ چیز بنے گی تو پھر دیکھیں گے۔ یعنی یہ بات کرنا بھی کسی اتحادی کی طرف سے اس بات کا اشارہ ہے کہ کھچڑی پکنے کا عمل جاری ہے، یا
کھچڑی پکنے کا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کے ڈرائنگ رومز میں ہی یہ والے عمل جو ہوتے ہیں، یہ کھچڑی، یہ ڈرائنگ رومز نہیں ہوتے، کچن ہی ہوتے ہیں، پولیٹیکل کچنز، جہاں پر یہ کھچڑیاں بنتی ہیں اور تیار ہوتی ہیں۔ تو آج انہوں نے اشارہ بنیادی طور پر یہ دے دیا کہ جی کہ جب چیزیں، ابھی تو انہوں نے سادہ الفاظ میں کہا کہ ابھی تو باورچی خانے میں چیزیں اکٹھی ہونا شروع ہوئی ہیں، جب یہ کچھ پکنا شروع ہوگا تو پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پارٹیاں جو ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کے اتحادی، وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے ادھر بھی جا سکتے ہیں، یعنی کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں۔ تو اب میں اس کو بنیادی طور پر اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو پاکستان کے جو کہہ لیں کہ نیوٹرل اور دستور پسند یا ڈیموکریٹس جو ہیں، وہ اس بات کو کچھ زیادہ نہیں پسند کرتے ہیں۔ زمینی حقائق اپنی جگہ کے اوپر کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ پچھلے 74 سال سے انہی ڈرائنگ روموں کے گرد ہی گھوم رہی ہے، اور میں جہاں تک ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پر جانتا ہوں کہ جو اس طرح کی موومنٹس ہوتی ہیں، یا کہہ لیں کہ یا یوں سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کر آپ مومنٹم نہیں بنا سکتے، آپ یعنی سیاست کا دھارا یا انداز سیاست کا دھارا تبدیل کرنے کا کوئی مومنٹم، ماحول نہیں بنا سکتے۔ یہ سیاسی سرگم جو گائی جاتی ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، یہ بنیادی طور پر اگر میں یہ کہوں تو مجھے اجازت دیجیے اور برا نہ مانیے گا کہ یہ سازشوں کے ہی تانے بانے ہوتے ہیں۔ اگر ٹرو پالیٹکس کرنی ہو، ڈیموکریٹک پالیٹکس کرنی ہو، تو وہ پھر عوام کے دم خم کے اوپر ہوتی ہے۔ مومنٹم عوام سے رجوع کرنے سے بنتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ جائیں، رابطہ مہم شروع کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، کارنر میٹنگز کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کا حال پوچھیں، اور لوگوں سے آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ ڈائریکٹ ہو، اور پھر آپ ان کو بتائیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا، جلسے کریں، جلوس کریں، مومنٹم پھر بنتا ہے۔ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے چودھری برادران ظہور اللہ روڈ کے اوپر آپ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تانے بانے بن سکتے ہیں، سیاست کے جو ہیں وہ ٹانڈے ملا سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ کوئی مومنٹم نہیں بنا سکتے۔ اور اس طرح کا مومنٹم بنائے بغیر جو خواب ہمیں دکھائے جاتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کہہ لیں کہ آخری لوگوں میں سے نواز شریف صاحب وہ سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے یہ خواب دکھایا کہ جی کہ پاکستان کے اداروں کو ان کے متعین کردہ ان کی حدود میں رہنا پڑے گا، یہی ان کی سٹرگل ہے اور یہی وہ بات کرتے ہیں۔ تو لیکن اب کل وہ جو فرما رہے تھے سی سی کی میٹنگ کے بعد، اس کا بھی جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب بڑے ظالم آدمی ہیں۔ عمران خان صاحب، میں اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ کو سنایا بھی جا سکتا ہے، میں ان کا جو ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ بات سوال انہیں کیا گیا کہ جی کہ آپ نے سی سی کی میٹنگ کی ہے، 3-4-5 گھنٹے چلی ہے، تو کیا کچھ برآمد ہوا ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بات بہت سمپل ہے، پاکستان کا عمران خان نے جو حال کر دیا ہے، یعنی کہ غربا کے بچوں کو بھوکا مار دیا ہے، لوگوں کو روٹی سے ترسا دیا ہے، اور پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا ہے پوری دنیا میں بھی، اور اس وقت پاکستان کے اندر کرپٹ ترین ملک قرار دیا گیا ہے پاکستان۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسے حالات میں کون پاکستانی ہے یا کون سا پاکستانی ہے جو عمران خان سے نجات حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ مہنگائی نے، بے روزگاری نے لوگوں کی مت مار دی ہے۔ تو آج مسلم لیگ نون کا جو CEC کا اجلاس ہوا ہے، اس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون اس کا کہہ لیں کہ اس حکمران جو ہیں انشاءاللہ اس ظالم حکمران یعنی کہ عمران خان سے نجات دلانے کے لیے جو ہے وہ قدم بڑھائے گی آگے۔ اور یہ میں ٹرانسکرپٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس لیے وہ جملے ذرا تھوڑے سے آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں ان کے، یعنی یہ بولنے والا انداز ہے ان کا۔ تو اور یہ عین وقت کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر پاکستان میں اس وقت کسی اور کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے اہم کام اگر آج ہے تو یہی ہے۔ مسلم لیگ نون انشاءاللہ یہ فریضہ ادا کرے گی، یعنی کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کا۔ تو حضور اعلیٰ سوال یہ ہے، میں پتہ نہیں اپنی بات کلیئر کر پایا ہوں کہ نہیں، پاکستان کا مسئلہ تو عمران خان صاحب تھے ہی نہیں۔ پاکستان کا مسئلہ تو وہ عمل، وہ نظام، وہ سسٹم، وہ پریکٹس تھی جو اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں، جو نظام بناتا ہے یا جو افراد بناتے ہیں
اور اپنی مرضی کی یا اپنی جو مرضی کی نہ ہو حکومت، یا جو حکومت بات نہ مان رہی ہو اس کو فارغ کر دیتے ہیں. گورنمنٹ ود ان دا گورنمنٹ، گورنمنٹ، سپر پرائم منسٹر، یہ پاکستان کے مسائل ہیں جس کا ہمیں واز کیا جاتا تھا. اور یہ آخری جو لیڈر ہمیں یہ گفتگو کر کے بتایا کرتے تھے وہ عمران خان صاحب تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب شاید جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو اس وقت بیٹھ کر ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کر رہی ہیں، وہ بھی یہ نظام تبدیل نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی بس چہرے بدلنا چاہتے ہیں، یا کہہ لیں کہ کردار بدلنا چاہتے ہیں. جو اصل نظام ہے یا جو سٹیج ہے پاکستان کا، وہ سٹیج سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. مطلب وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب شراکت اقتدار کا پارٹ ہیں یا شریک اقتدار ہیں، تو ان کی جگہ کے اوپر مسٹر اے، مسٹر بی، کوئی بھی، مطلب کوئی بھی سے مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انہی پولیٹیکل پارٹیوں میں سے، اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون، چونکہ اس کا یہ ان کا کیا خیال ہے ہمیں ہی پتہ ہے کہ وہ اس وقت پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی وہی ہے، ملک کی ایک بڑی پارٹی ہے. آپ ہم یوں کہنا چاہیں تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. تو وہ عمران خان کی جگہ لینا چاہتے ہیں. سسٹم جو بگاڑ ہے پاکستان کی ریاست کے اندر وہ ٹھیک نہیں کرنا، وہ ٹھیک کرنا اس وقت کسی بھی پارٹی کا مطمع نظر نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اپنی مختلف جو ادبی نہیں کہنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے اہل دانش کے ساتھ بیٹھ کر، یا جو ایک انٹلیکچوئلس کی میٹنگز ہوتی ہیں، جو ڈائلاگ ہوتا ہے، وہ جو کنورسیشن ہوتی ہے، اس میں بیٹھ کر وہ اپنے ارادوں کا اظہار ضرور کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کہ طریقہ یہی ہے، یہ میراتھن ریس ہے، یہ سپرنٹ جو کہتے ہیں نا، وہ 100 میٹر والی دوڑ نہیں ہے، یہ لمبی دوڑ ہے، اور اس میں جو ہے وہ چیزیں ایک دم سے ٹھیک نہیں ہوتی، یہ نظام چلتے چلتے ٹھیک ہوگا، اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا پورے کا پورا جو سٹانس تھا وہ سارے کا سارا عمران خان صاحب کے خلاف نہیں تھا، وہ سسٹم کو بدلنے کا تھا. آپ کو اگر یاد ہو تو نواز شریف صاحب نے یہ والی جو تقریر کی تھی گجرانوالہ کی، میرا خیال ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو انہوں نے اے پی سی ہوئی تھی اس میں یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے نہیں ہے، وہ تو ایک کٹ پتلی ہے. اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی تھی. الفاظ کا چناؤ یا الفاظ میں آگے پیچھے کر سکتا ہوں، لیکن ان کا مطمع نظر یہی تھا. اور جس میں پھر وہ مریم نواز صاحبہ کہا کرتی تھی کہ یہ بڑوں کی لڑائی ہے، اس میں بچے نہیں بولتے، عمران خان تم سائڈ پہ ہو جو، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. تو اب معاملہ ہے کہ ڈرائنگ رومز میں جب سیاست آ جاتی ہے تو پھر وہ نظام کو بدلنے کی نہیں ہوتی، وہ پھر یہی ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب یا جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو کس طرح آگے کرنا ہے، پیچھے کرنا ہے. اور یہ جو لڑائی ہے یہ ہم نے بے نظیر بھٹو کی نواز شریف کے ساتھ دیکھی، نواز شریف صاحب کی بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیکھی، اور پھر شوکت عزیز صاحب، ان کے بارے میں بھی پاکستان کی اس وقت کی اپوزیشن جو تھی وہ حالانکہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان پر حکومت کس کی ہے، شوکت عزیز صاحب کے لیے خلاف عدم اعتماد لانے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، لیکن لائی گئی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پرانی تنخواہ پر کام کرنے کی تیاریاں ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اور اس میں سے وہ خیر برآمد نہیں ہو سکتی جس کی توقع لگا کر ہم بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ جس طرح وہ انسٹنٹ ریلیف وہ ہمیں دے کے تو پرانی تنخواہ پر ہی کام کیے جائیں گے، یا پرانا نظام ہی چلتا رہے گا، جس نظام کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر یا قائد جناب نواز شریف صاحب جو تھے وہ کسی دور میں خطاب کیا کرتے تھے. اور یہ دوسری دفعہ ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلی دفعہ تب ہوا تھا جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ جلا وطنی کے بعد پاکستان آئے تھے، اور یہاں پر جو تھی ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تھا، اور وہ لڑے بھی نہیں تھے. پھر یہاں پر حکومت جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بن گئی تھی، اور پھر وہ بڑی انقلابی تقریریں کیا کرتے تھے کہ کیا پاکستان میں غدار صرف سیاستدان ہی رہ گئے ہیں، کیا اسلامیہ جو ہیں وہ ملک توڑنے والوں کو یہاں پر ملتی رہیں گی، اس طرح کر کے وہ بڑے خطاب کیا کرتے تھے. لیکن پھر جب ان کو گورنمنٹ ملی، کیانی صاحب کے ساتھ کامران کیانی صاحب غالباً ان کے بھائی کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے معاملات اپنے اور چوہدری نثار صاحب نے ٹھیک کر لیے، تو پھر جو تھی وہ چیزیں اور رخ پہ بہنا شروع ہو گئی تھیں.
تبدیلی نظریات میں تبدیلی آ گئی تھی، اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ لیں کہ میمو گیٹ میں جو ہیں وہ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی غلطی تھی، اور یہ بات مرحومہ آسماں جہانگیر صاحبہ بھی کہہ گئی تھی کہ یہ فیصلہ بہت سے لوگوں کو تنگ کرے گا پھر بعد میں، تو اور پھر لوگ اپنی غلطی کا احساس بھی کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے میری اطلاع کے مطابق پبلکلی اس کو تسلیم کیا ہوا ہے کہ نہیں جانا چاہیے تھا میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے، لیکن اب پھر جو تھی وہ ایک انقلابی سیاست شروع ہوئی، اب پھر وہ انقلابی سیاست جو ہے وہ پرانے نظام کے بہاؤ میں بہہ رہی ہے۔ تو یہ جو ڈرائنگ روم کی پالیٹکس اس وقت عروج کے اوپر ہے، وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، وہ سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر بالفرض اس ڈرائنگ روم کی پالیٹکس سے کچھ نکلا تو وہ ایک عارضی سا ریلیف ہونا ہے۔ میں آپ کو بات بتا دوں، وہ عمران خان صاحب میں بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی صورت میں نکلے، عمران خان صاحب جائیں، کوئی نئے الیکشن ہو، لیکن سارا کچھ وہی سٹیج، وہی کردار ہوں گے، وہی شراکت اقتدار ہوگی۔ تبدیلی جو کہتے ہیں میجر تبدیلی، وہ پاکستان کی سیاست، ریاست، اس میں اس کا آنا مشکل ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔